پیارے نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدائے رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے پناہ شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں بقید حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو معزز سامعین محترم، بخوبی واقف ہیں کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کا دن جو عاشورے کا دن کہلاتا ہے، یہ دن بہت ہی عظمت و رفعت والا دن ہے، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہی محرم الحرام کی 10 تاریخ کا دن تھا۔ یہاں پر ایک اور عظیم شہادت کا دن ہے، وہ لخت جگر فاطمہ دل بندہ مرتضیٰ جگر گوشہ رسول برادر حسن مجتبیٰ شہید کربلا امام کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو دیکھیے، تاریخ اسلام کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے، اسلام کے متعلق ہمیں بات کرنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یقیناً ہمیں اس دن کی اہمیت کو جاننا چاہیے، اور آج کل میں بارہا اس بات پر گفتگو کرتا آیا ہوں کہ بالخصوص ہمارے نوجوان نسلیں یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر، گوگل کو ہی اپنا رہنما، اپنا گائیڈ جانے ہوئے ہیں۔ جو سوشل میڈیا پر یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اس دن امام حسین کی شہادت کا دن ہے، تو تم اس دن کو بھول بیٹھے ہو۔ امام حسین کی شہادت کو یاد کرنا صرف 10 محرم ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ایک سیکنڈ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے بتلا دوں، جیسے آج ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے، جو دور جہالت کے اعمال تھے، محرم کا مہینہ آتے ہی کوئی نیا کپڑا پہننے سے منع کرتا ہے، کوئی نئے مکان میں داخل ہونے سے منع کرتا ہے،
کوئی نیا کاروبار شروع کرنے سے منع کرتا ہے، کوئی نئی شادی شدہ دولہا دلہن کو الگ کر دیتے ہیں۔ میں بارہا ہر سال کہتا ہوں، نئی شادی شدہ دولہا دلہن کو جو الگ کیا جاتا ہے تو پھر پرانے ہونے کے بعد کیوں الگ نہیں کرتے؟ ایک سال گزر گیا، دوسرے سال پھر سب مل کر رہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اور عاشورے کی فضیلت، یہ امام حسین کی شہادت سے عاشورے کی فضیلت نہیں، بلکہ امام حسین کی شہادت کے لیے رب کائنات نے عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن منتخب فرمایا تھا۔ اچھی طرح اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، کیسے وہ آگے بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی ابتدا کی، دن 10 محرم کا تھا۔ زمین و آسمان کو پیدا کیا، دن 10 محرم کا تھا۔ ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی معراج ہوئی، یعنی آپ کی توبہ قبول ہوئی، اسی وقت آپ کو معراج سے سرفراز کیا گیا، وہ دن 10 محرم کا تھا۔ آج کہتے ہیں کہ تمہیں امام حسین کی شہادت کا غم نہیں اور آدم کی معراج تمہیں یاد آتی ہے۔ خدا را، اگر دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بڑھانا چاہتا ہے تو اب حضرت آدم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم پیدا نہ ہوتے تو پھر کائنات وجود میں کیسے آتی؟ سوچئے، کائنات وجود میں کیسے آتی؟ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی قوم نافرمانی کرنے لگی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا یہ سننے والی قوم نہیں، کیا کروں؟ تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں، پھر بھی اس جانب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی کہ نوح ایک کشتی بنا لو، ایک کشتی بنا لو اور کشتی میں سب کو سوار کرو، اس طرح سوار کرنا کہ کشتی میں پانی بھی نہ آنے پائے، اس طرح کشتی بنا لو۔ اس کے بعد ہم اپنا عذاب نازل کریں گے، زمین و آسمان کے ذریعے ہم اپنا عذاب نازل کریں گے، یہ سارے نیست و نابود ہو جائیں گے جو نافرمان ہیں۔ تو بتلایا گیا نوح علیہ السلام کی کشتی وہ طوفان میں چل رہی ہے، جب کنارے پر آ کھڑی اسی وقت نوح علیہ السلام کی معراج بھی ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب نعرہ نمرود میں ڈالا گیا، دشمنان اسلام، یہی وہ دشمنان ہیں جو اپنے اپنے انداز میں ایک نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیسے؟ جیسے بچے کھیلتے ہیں، بچپن میں ہم بھی کھیلا ہوگا کہ دشمنان اسلام ایک جانب ہاتھ پکڑتے ہیں، ایک جانب پیر پکڑتے ہیں اور جھولا جھولا کر نعرہ نمرود میں ڈالتے ہیں، اس خیال سے کہ ابراہیم جل کر خاک ہو جائے گا۔ ارے اس نے ہمارے رب کی ربوبیت کو نہیں دیکھا، ہمارے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا، ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل اب سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اٹھو وہاں سے اٹھو اور جنت میں جاؤ، جنتی تخت لے کر آنا اور آگ میں بچھا دینا تاکہ میرا ابراہیم، میرا خلیل، میرا دوست آرام سے رہے۔ یہ حکم جبرائیل کو دیا۔ پھر اس کے بعد آگ سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ کوئی عربی میں جملہ بنا کر، ایک سینٹنس بنا کر نہیں بول رہا ہوں، قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں 17ویں پارے میں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا میرے ابراہیم پر۔ دشمنان اسلام سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم جل رہے ہیں، خاک ہو رہے ہیں، کوئلہ بن رہے ہیں، راکھ بن جائیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی وقت بھی جبرائیل کہتے ہیں، حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، هو اللطیف الخبیر، سورہ ملک کی آیت کا حصہ ہے، هو اللطیف الخبیر، میں اس ذات کو کیسے اپنی حاجت بتاؤں
جو دل کی باریکی کو جاننے والا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا مجھ پر ظلم برسایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے جو محفوظ کیا گیا، فرعون کے ظلم سے جو آپ کو بچا لیا گیا، یہ اسی دن 10 محرم کا دن تھا۔ غرض کیا؟ یہ عاشورے کا دن بہت فضیلت والا دن ہے، بہت فضیلت والا دن ہے۔ صرف یہ نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، شہادت ہے ہم مانتے ہیں، لیکن شہادت کب ہوئی؟ سن 61 ہجری میں، 61 ہجری، سن 61 ہجری میں یہ واقعہ درپیش ہوا۔ اور بتاؤں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پر دریائے فرات، ایک دریا ہے، اس کا نام فرات ہے، دریائے فرات پر اپنا خیمہ ڈالا، اپنا پڑاؤ ڈالا۔ وہ دن کون سا تھا؟ محرم الحرام کی 7 تاریخ کا دن تھا۔ اس دن سے میدان کربلا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ دریائے فرات پر ان یزیدی بھیڑیوں نے فوج لگا دی تاکہ حسین اور حسین کے گھر والوں کو پانی ملنے نہ پائے۔ شروع ہوئی میدان کربلا کی جنگ۔ سب سے پہلے پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، پھر اس کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یعنی امام حسین کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے سب شہید ہوتے رہے۔ 7 محرم کا دن گزرا، رات گزری، 8 محرم کا دن گزرا، رات گزری، 9 محرم کا دن گزرا، رات گزری۔ بتاؤ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں اترے؟ نہیں اترے، نہیں اترے۔ کیوں نہیں اترے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خواہش تھی کہ معصوم، شیرخوار، دودھ پیتے لڑکے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آپ دیکھنا چاہتے تھے؟ نہیں، نہیں۔ پھر کیوں خاموش رہے؟ علی اکبر جیسے نوجوان شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، کیوں خاموش رہے؟ اس کو جاننا ہے۔ خاموش اس لیے تھے کہ امام حسین کو میدان کربلا میں اترنے کا بھی وقت نہیں آیا تھا۔ اللہ نے جیسے 3 پارے کی پہلی آیت کا حصہ بتا رہا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، انبیاء علیہ السلام اجمعین کے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے انبیاء سارے معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء میں ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ انبیاء میں ہم نے، جبکہ سارے انبیاء کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور نہ ہی میرا حکم، میرا احکام، میرا پیغام، میرا میسج پہنچانے میں نہ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے۔ یہ سارے انبیاء کے لیے بات تھی، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ انبیاء علیہ السلام اجمعین میں بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ تو ایسے ہی شہداء کا بھی مقام ہے، بعض کو بعض پر فوقیت دینا مقصد ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے اللہ رب العالمین نے 10 محرم کا دن منتخب فرمایا تھا، 10 محرم الحرام کا دن، تاکہ میرے حسین کی شہادت کا چرچا ہو۔ اور میرے حسین کی شہادت کوئی عام دن نہیں، جس دن میں نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے، جس دن میں نے اپنی قدرت کاملہ کو استعمال کر کے دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے، ایسے معتبر دن، ایسے مقدس دن میں میرے حسین کی شہادت ہو، تاکہ میرے حسین کا جب چرچا ہو تو وہیں میرے انبیاء کا بھی تعریف ہو، وہیں پر میری قدرت کی بھی تعریف ہو جائے۔ تو یہ واقعہ ہے، یہاں پر ہمیں عاشورے کی فضیلت کو بھی جاننا ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر خیر بھی کرنا ہے۔ اور یہ بتلا دوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا غم کون مناتا ہے؟ غم کیوں منائیں گے؟
ارے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار اے لوگو، انہیں مردہ نہ کہنا، زبان سے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس لیے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارے پاس اتنا شعور نہیں ہے۔ کہ دوسرے پارے میں فرمایا، چوتھے پارے میں آگے ارشاد فرماتا اللہ رب العالمین چوتھے پارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جہاں پر دوسرے پارے میں کیا تھا؟ زبان پر روک لگا دی تھی، زبان پر روک لگا دی۔ چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اپنے گمان میں بھی نہ لانا، سوچنا بھی نہیں، تصور کرنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ کیوں؟ میں جامعہ نظامیہ سے پڑھا ہوا ہوں تو میرے جامعہ نظامیہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں صاحب، نہ کسی اہل سنت والجماعت کے، کسی علماء مشائقین کی تقریر، ان کی اسپیچ کے الفاظ نہیں سنا رہا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے، اب تم شہداء کا کیا غم مناؤ گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو جان لو کہ تم اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہی سب سے بڑا غم ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے انہیں مردہ بھی گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ کیوں گمان نہ کرنا؟ اس لیے بل احیاء عند ربہم یرزقون، غم کس کا ہوتا ہے صاحب؟ مردوں کا، زندوں کا غم نہیں ہوتا، مردوں کا غم ہوتا، زندوں کا نہیں ہوتا۔ مجھ جیسے گنہگار مر جائیں گے تو غم کر سکتے ہیں، لیکن وہ شہداء ہیں، چاہے بدر کے ہوں، احد کے ہوں، حنین کے ہوں، کربلا کے ہوں، بلکہ اس پرفتن دور میں بھی اگر کوئی مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اسلام کے لیے خالص اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اور اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے، اس نیت کے ساتھ وہ اسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے، تب بھی وہ شہداء کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ تو مردوں کا غم ہوتا ہے، زندوں کا غم نہیں ہوتا۔ تو امام حسین کا غم تم کیا کرو گے؟ غم کیا کرو گے؟ مردہ سمجھ کر غم کرتے ہو؟ اگر مردہ سمجھ کر غم کرو تو پھر خدا کی نافرمانی ہے۔ خدا کی نافرمانی گویا اسلام سے خارج ہونا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، کیونکہ اس لیے مردہ بھی گمان نہ کرنا کہ اللہ رب العزت کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے دیا جاتا ہے، اس لیے تم ان کو مردہ مت کہو۔ طنز ہوتا ہے اس پر بھی۔ امام حسین کی شہادت کا غم نہیں ہے، ارے غم تو تم اپنی زندگیوں پہ کرو، غم تو تم اپنی پیدائش پر کرو، غم تو تم اپنی شادی بیاہ پر کرو، غم تو تم اپنی اولاد کے پیدا ہونے پر کرو۔ اب ایک نیا فتویٰ آ جائے گا مجھ پر کہ دیکھو مولانا نئی بات بول دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہے، زندوں کا غم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد غم اپنے آپ پر کیوں کرنا ہے؟ اپنی پیدائش پر، اپنی شادی بیاہ پر، اپنی اولاد کے پیدا ہونے پر غم کیوں کرنا ہے؟ اس لیے غم کرنا ہے ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کس عمل کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا، کس عمل کے لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا، اس کا احساس کرو اور وہ غم کرو۔ ادھر امام حسین میدان کارزار میں شہید ہو رہے ہیں، صرف ہائے ہائے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، تم اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر بھی ڈال لیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے بھانجے بھتیجے سب کو بازو رکھ دیجئے امام حسین کے، جو میدان کربلا اپنی جان میں شہادت نوش فرما اپنی جان کو قربان کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کے لیے بتلا جاتا کہ ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام علی اکبر کو دیکھتے تو لوگ کہتے یہ تو نبی کی نقل ہے، نبی کا سایہ اتر آیا ہے۔ وہ علی اکبر سا نوجوان بیٹا جب جام شہادت نوش فرمایا، تاریخ اسلام اٹھا کر بتاؤ کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ماتم کیا، سینہ کو بھی کی؟ بتاؤ تاریخ اسلام اٹھا کر۔ پھر تم آج ماتم کرتے ہیں، غم تصور کرتے کس بات کا؟ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ کے لڑکے ہیں، خیمے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ نے آواز دی کہ حسین ابن علی، بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، کیونکہ ماں کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں آتا، فاقے میں ہیں۔ آواز دی کہ 2 گھونٹ پانی پلاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی آغوش میں لے کر خیمے سے باہر آتے ہیں، دشمنان اسلام سے کہتے ہیں اے ظالموں، اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس معصوم کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ ظالموں نے کیا کیا؟ ظالموں نے کیا کیا؟ تیر کمان میں تانا اور امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ پر چلا دی۔ وہ تیر امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق سے چبھتی ہے تو بازو سے نکل کر امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گئی، امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ امام حسین نے اس تیر کو نکالا، پھینکا اور حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کو خیمے میں لے گئے اور اپنی ماں کے سامنے لے جا کر، اپنی بیوی کے سامنے لے جا کر کہنے لگے لو تمہارے بیٹے نے ایسا جام پی لیا ہے کہ اب وہ قیامت تک پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے حلق سے جو خون نکل رہا تھا، اس خون کو اپنی ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے مولا، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر تو ہزاروں علی اصغر بھی اگر دے دیتا تو ایک ایک کر کے میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہتے ہوئے اس خون کو اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی جانب امام حسین نے اچھالا، ماتم نہیں کیا، سینہ کو بھی نہیں کی۔ چلیے ٹھیک ہے، مانا علی اکبر شہید ہوئے تو ان پر ماتم نہیں کیا گیا، ارے معصوم 6 ماہ کا لڑکا حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ بتاؤ جب باپ کے ہاتھوں میں بیٹا شہید ہوتا ہے تو باپ پر کیا گزرتی ہوگی، ماں کی چھاتی پر کیا گزرتی ہوگی؟ مگر نہ ماں نے ماتم کیا، نہ باپ نے ماتم کیا، تو پھر آج ہم ماتم کس بات کا کریں؟ آج ہم کس بات کا کریں؟ غم کرنا ہے، اس ذکر حسین کو یاد کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، یہ اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ یہ ہے غم منانا، یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر غم زدہ ہوں کہ آج ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں۔ یہ غم منائے کہ آج ہم دن بھر میں کتنی جھوٹ بولے ہیں، کتنی غیبتیں کیے ہیں، کتنوں کے لیے برا سوچے ہیں، اپنے ماں باپ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اپنے آل اولاد کے کتنے حقوق ہم نے چھوڑے ہیں، کتنے بڑوں کا ادب ہم نے چھوڑا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہم نے کتنا چھوڑا ہے، پڑوسی کے حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ یہ اپنے آپ پر ماتم کرے۔ شہداء کا ماتم نہیں ہوتا، شہداء کا ماتم نہیں ہوتا۔ ماتم وہی کریں گے جو شہداء کو مردہ تصور کریں گے۔ شہداء مردہ نہیں ہیں تو ماتم بھی نہیں ہیں، سینہ کوبی بھی نہیں ہیں، بلکہ تاریخ اسلام میں بتلایا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ڈھنڈورا پیٹنے لگے، رونے لگے۔ یزیدی ابن زیاد کی فوج کے لوگ، کوفہ والے دھوکے باز، کوفہ کے دھوکے باز رونے لگے جب امام حسین کو خطوط لکھا، کیا کہہ کر؟ اے حسین ابن علی، اگر تم کوفہ نہیں آئیں گے تو مجبوراً ہمیں اس یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت لینا پڑے گا، اور قیامت کے دن کل میدان
قیامت میں نبی کے سامنے، خدا کے سامنے ہم تمہارے دامن کو پکڑ کر کہیں گے کہ ہم نے حسین ابن علی سے کہا تھا کہ حسین کوفہ چلے آؤ، یہاں سے ایمان غارت ہو رہا ہے، اگر تم نہیں آؤ گے تو ہمیں مجبوراً یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت لینا ہوگا۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کو شہید کیا گیا، ان کے لاڑلوں کو شہید کیا گیا۔ نبی کے صحابہ نے روکا، حسین کو جانے سے روکا، لیکن وہ حسین ہیں، وہ کہنے لگے نہیں، مجھے میرے نانا جان کونین کا وعدہ نبھانا ہے، کیونکہ جب میرے نبی، میرے نانا مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر سوار کرتے تو ہر وقت فرماتے، بیٹا آج تمہارا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، کل میری امت کا بوجھ تمہارے کاندھوں پر ہوگا۔ مجھے میرے نانا کے وعدے کو نبھانا ہے، میں میدان کربلا کا سفر کر ہی لوں گا، میں میدان کربلا کا سفر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور بعض نادان ہیں، علم رکھتے ہوئے بھی اندھے پاگل ہیں، کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، یزید نے نہیں قتل کروایا، ابن زیاد نے قتل نہیں کروایا۔ تم اتنے سچے ہو، تم اتنے سچے ہو، اٹھاؤ اس تاریخ کو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت بسعادت ہوئی۔ وقت ہو رہا ہے لیکن سن لیجئے، جبرائیل آئے بحکم خداوندی، خدا کے حکم سے آئے، ایک تو امام حسین کی ولادت کی خوشخبری سنائی، مبارکبادی دی، اس کے بعد فرمایا جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے، آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے، آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے، آپ ہی کی نماز پڑھنے والے آپ کے اس لاڑلے کو شہید کر دیں گے۔ پھر کون تھا؟ اگر یزید حق پر تھا تو شہید کس نے کروایا؟ شہید کرنے کے لیے کس نے حکم دیا؟ امام حسین کو کس نے کہا کہ تو اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو یا اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا چاہتے ہو؟ ادھر آؤ تو مال ہے، دولت ہے، حکومت ہے، سب کچھ ہے، اگر ادھر چلو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ امام حسین نے کہا مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نبی کے دین کو بچانا میرا مقصد ہے، خدا کی رضا پر اپنی جان قربان کرنا میرا مقصد ہے، نہ تیرے حکومت کی ضرورت ہے، نہ تیری دولت کی ضرورت ہے، نہ تیری عزت کی ضرورت ہے۔ سر کٹاؤں گا لیکن ہاتھ غیر کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، یہ امام حسین نے عہد کر چکا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بھوکا پیاسا رکھا گیا، یہ حالات کے اعتبار سے تھا، ورنہ اگر میرے نبی چاہتے، جس وقت آپ کی شہادت کے وقت اطلاع آ چکی تھی کہ شہید کیا جائے گا، پھر چند دن بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر چڑھ کر حسنین کریمین کھیل رہے تھے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ادب کے احترام کے خاطر حسنین کریمین کو اتارنا چاہ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ اے ام سلمہ یاد رکھنا یہ میرے لاڑلے ہیں، یہ میرے سینے پر چڑھ کر کھیلنے سے میری شان میں بے ادبی نہیں ہوگی، میرے سینے سے ان کو جدا نہ کرنا۔ ام سلمہ نے فرمایا قسم اس خدائے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت سے آج تک میں نے کبھی حسنین کریمین کو نبی سے جدا نہیں کی، بلکہ جب نبی کے سینے پر چڑھ کر کھیلتے تو میں دیکھ کر مسکرایا کرتی تھی۔ پھر جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اس مقام کی مٹی ہے، یہ اس مقام کی مٹی ہے جہاں آپ کے لاڑلے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ نبی نے وہ مٹی لی، اور کہتے ہیں نا نبی کو علم غیب نہیں ہے، اللہ نے ایسا علم غیب بتا فرمایا ہے نبی کو، نبی جانتے تھے
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور دیگر ازواج مطہرات بھی اس وقت باقاعدہ حیات تھیں، لیکن نبی جانتے تھے کہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام تک کوئی میری بیوی زندہ نہیں رہے گی سوائے سلمہ کی۔ تب تو نبی نے وہ مٹی سلمہ کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا اے سلمہ، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی تو سمجھنا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی، کنورٹ ہوگی، تو سمجھنا میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں اپنی جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اور پیاسا کہتے ہیں، پیاسا یہ قسمت سے پیاسا نہیں تھا حسین، بھوکے پیاسے تھے اہل بیت و اطہار۔ حسین کے گھر والے تو قسمت کے اعتبار سے بھوکے پیاسے نہیں تھے، تقدیر کے اعتبار سے بھوکے پیاسے نہیں تھے۔ کیوں؟ شراب خوری آج ہمارے اندر، زیناکاری آج ہمارے اندر، جوا ہمارے اندر، دھوکہ بازی ہمارے اندر، قتل و غارت گری ہمارے اندر، ایسے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو کر بھی ہم 3 ٹائم نہیں 10 ٹائم پیڑ بھر کر کھاتے ہیں اور ڈکار لیتے ہوئے نکلتے ہیں۔ ہم کو مل سکتا ہے کھانا، تو کیا حسین کے گھر والوں کو نہیں مل سکتا؟ ارے نبی جب اشارہ دے تو سمندر آگ پہ قدموں میں آ سکتا ہے، جھاڑ اپنے پیڑوں سمیت نکل کر آ سکتا ہے، نبی اشارہ دے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آ سکتا ہے، تو کیا نبی دعا نہیں کر سکتے تھے مولا میرے حسین کو، میرے حسین کے گھر والوں کو بھوکا پیاسا نہ رکھنا؟ تو کس دشمن کی مجال کے وہ آپ کا پانی بند کرے، وہ آپ کا دانہ بند کرے؟ ارے یہ ہم جیسے نادانوں کو بتلانا مقصد تھا۔ قسمت تقدیر کے اعتبار سے بھوکے پیاسے نہیں تھے، بلکہ وقت کا تقاضا تھا، ورنہ دریائے فرات کا پانی لب حسین کے لیے ترس گیا، دریائے فرات کا پانی لب حسین کے لیے ترس گیا کہ کب مجھے فاطمہ کے لال کے لب مل جائیں، کب میں اس کی آنتوں میں اثر کرتا چلا جاؤں، اس کے پیٹ میں اتر جاؤں۔ یہ دریائے فرات کا پانی تڑپ رہا تھا، اور اس پیاس کو بھی نبی نے کیسے بجھایا معلوم؟ حضرت بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران صحابہ بھی شامل ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر خواتین اسلام ہیں، پردے کی آڑ میں سب سفر ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ کوئی دن وہ اپنے نواسوں کو دیکھے بغیر نہیں رہتے تھے، کوئی دن۔ سفر میں سب شامل ہیں تو اندر سے رونے کی آواز آئی، حسنین کریمین، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، دونوں کی بھی رونے کی آواز آئی۔ تو اس وقت نبی نے آواز دی، اے بیٹی فاطمہ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں میرے لاڑے؟ تو ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پانی کی پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ یہ صرف میدان کربلا نہیں، میدان کربلا کا سبق بچپن سے ہی دیا گیا تھا، نبی کے لاڈلے حسین کو بچپن سے ہی سکھایا گیا تھا۔ آج ہم ماتم زینا کو بھی کے لیے تڑپ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ غم مناؤ، غم نہیں، غم تو اپنی پیدائش پر مناؤ۔ تو نبی نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے دے دو۔ اب دیکھیے قسمت تقدیر آپ جو کہتے کہیے۔ ماں فاطمہ نے کیا کیا؟ امام حسن کو نہیں دیا بلکہ امام حسین کو نبی کی آغوش میں پردے کی آڑ سے دیا، نانا کی آغوش میں آ گئے، تب بھی رونا کم نہیں ہوا۔ نبی کون و مکان نے سینے مبارکہ سے چمٹایا، تب بھی رونا کم نہیں ہوا۔ صحابہ سے کہا کہ پانی لاؤ، پانی نہ ملا، تب بھی رونا کم نہیں ہوا۔ تو پانی نہ آنا یہ بھی کوئی خطا نہیں تھی، آزمائش تھی، بچپن سے ہی درس دیا جا رہا ہے۔ تم میدان کربلا جاؤ گے، تمہیں پیاسا رکھا جائے گا، بھوکا رکھا جائے گا، تمہیں طاقتور بنایا جا رہا ہے۔ اس پیاس کو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تڑپ رہے ہیں، ہم بلک رہے ہیں، نہیں، بلکہ تم کو طاقتور بنایا جا رہا ہے۔ پانی نہ ملا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی نے کیا کیا؟ اپنی زبان مبارکہ کو
اپنی زبان مبارکہ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کو چوس رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں، راحت محسوس کر رہے ہیں، یہاں تک کہ رونا بند ہو گیا، کم نہیں بلکہ رونا بند ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ رونا ایک بہانہ تھا، در حقیقت نبی کی وہ شجاعت، نبی کی وہ سخاوت، نبی کی وہ ہمدردی، نبی کا وہ جذبہ امام حسین اپنے اندر اتار رہے تھے۔ امام حسین اپنے اندر لے رہے تھے، جیسے جیسے نبی مبارک کی زبان اطہر کو چوس رہے ہیں، ویسے ویسے نبی کے جذبے کو، نبی کی سخاوت کو، نبی کی شجاعت کو، نبی کے علم کو، نبی کی طاقت کو اپنے اندر سمو رہے ہیں۔ تو امام حسین پیاسا یہ قسمت نہیں، وقت کا تقاضا تھا۔ اور آج بڑے ہی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ امام حسین کا غم منانے والوں، ماتم کرنے والوں، سینہ کو بھی کرنے والوں، امام حسین نے میدان کارزار میں اپنی جان کو جب قربان کیا، بتاؤ کیسے قربان کیا؟ نکلے، خیمے سے باہر نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا یعنی اس جبہ مبارک کو زیب تن کیا، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کو اپنی کمر کا پٹا بنایا، برادر حسن مجتبیٰ کی ڈھال کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے والد بزرگوار علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر جب میدان کربلا میں اترے، ایک سمت ابن زیاد بیٹھا ہے تو ایک سمت میں یزید پلید بیٹھا ہے، آواز آتی ہے کہ اس حسین کو قتل کر دو ورنہ ایک تاریخ بن جائے گی کہ اسلام کے ایک سپاہی نے ساری یزیدی فوج کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اترے، صرف تلوار چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تلوار کی دھار نہیں، تلوار کی چمک نظر آ رہی تھی، بس تلوار پھر رہی ہے، جس سم تلوار پھرتی ایک ہی وار میں سو ہزاروں بھیڑیے، یزیدی بھیڑیے زمین پر گرتے چلے جا رہے۔ ابن زیاد یزید پلید پکار پکار کر کہہ رہے ہیں حسین ابن علی کو کسی طرح ختم کر دو ورنہ تاریخ بن جائے گی۔ لیکن امام حسین بھوکے پیاسے، کہتے ہیں نا بھوکا حسین پیاسا حسین، ماتم کرتے نہیں، بھوکا ہوتا تو تلوار نہیں چل سکتی، پیاسا ہوتا تو تلوار نہیں چل سکتی۔ تاریخ کے حوالے سے بتلایا جاتا ہے کہ 7 محرم جس وقت آپ نے دریائے فرات پر اپنا خیمہ باندھا، پراؤ ڈالا، اس وقت سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تپتی ہوئی گرم ریت پر آپ کو لٹا دیا گیا، لیکن بھوک نے تلوار کو نہیں روکا، پیاس نے تلوار کو نہیں روکا، علی اکبر کی شہادت نے تلوار کو نہیں روکا، علی اصغر کے غم نے تلوار کو نہیں روکا، بھتیجوں کی شہادت نے تلوار کو نہیں روکا، بھانجوں کی شہادت نے تلوار کو نہیں روکا، تو پھر تلوار رکے کیسے؟ تلوار رکے کیسے؟ تو امام حسین نے فرمایا تھا کیا قرآن ایک تھیوری ہے، ایک کتاب ہے، اور اس کا پریکٹیکل کوئی ہے تو نبی کی آل ہے، سر فہرست امام حسین ہے۔ نبی حسین نے فرمایا تھا قرآن ایک تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل میں ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی معراج کا دن عاشورہ، وہ صبر، وہ استقامت، وہ سخاوت، وہ شجاعت، صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، مولا علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت نے میدان کارزار میں اترے یزیدی بھیڑیوں کو شہید کرتا رہا، یہاں تک کہ یزیدی بھیڑیے ختم ہوتے رہے۔ اور جب حسین نے اپنی جان کو قربان کیا تو کیسے؟ ماتم کرنے والوں، امام حسین کا غم کہنے والوں، اپنی زندگیوں کا احساس کرو۔ اب تک سمجھ رہے تھے کہ مولانا ہم پر ہر وقت ہر بات پر لے کر طنز کرتے ہیں،
کہ پیدائش پر طنز کرو، شادی شدہ موقع پر طنز کرو، اولاد کے پیدا ہونے پر طنز کرو، اپنی زندگی پر طنز غم کرو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے. تو کیسے شہید ہوئے؟ کیسے شہید ہوئے؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ لوگوں تم مدد طلب کرو، خدا سے مدد طلب کرو، خدا سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. نماز کا درجہ معلوم ہے، نماز مومن کی معراج ہے. نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. نماز میں جتنا سجدہ بندہ کرتا ہے اتنا ہی رب کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے. نمازی کے لیے بتلایا گیا جتنا سجدہ طویل کرتا ہے اتنا وہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے، رب سے باتیں کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو رب نے کیا کہا؟ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں حج کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں قربانی کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں سخاوت کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں. تو مولا بھی کس کے ساتھ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. لوگوں اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا ان اللہ مع المصلین، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر میدان کربلا میں ہمیں سوچنا پڑتا کہ رب کس کے ساتھ ہے. کیونکہ یزیدی بھیڑیوں کے پاس بھی نماز ہو رہی ہے، حسین کے فوج پر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، ادھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، ادھر بھی نبی کی شریعت پر نماز ادا ہو رہی ہے، ادھر بھی نبی کی شریعت پر نماز ادا ہو رہی ہے. تو اب پوچھنا پڑے گا مولا تو کس کے ساتھ ہے؟ کون سے نمازی کے ساتھ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے شہادت کا واقعہ ہونے سے پہلے، میدان کربلا واقع ہونے سے پہلے اعلان کر دیا میں نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ، میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو میدان کربلا میں دیکھیے صبر کس کے ساتھ ہے، میدان کربلا میں دیکھیے صبر و استقلال کس کے ساتھ ہے. وہ صبر امام حسین کے پاس تھا. مدینہ منورہ سے نکلے، نانا جان کونین کا مزار اقدس چھوٹ رہا ہے، شیخین کریمین کی مزاریں چھوٹ رہی ہیں، ماں فاطمہ کی مزار چھوٹ رہی ہے، باپ حضرت علی اکبر کو چھوڑا ہے، حضرت امام حسن کو چھوڑا ہے، سب کو چھوڑ کر آئے، اپنی بیمار بہن کو چھوڑ کر آئے، سب کچھ یہاں پر فدا کر دیا، سب کے سب شہید ہو گئے. تو صبر کس میں تھا؟ امام حسین میں تھا. تب اللہ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اس سے پہلے یزیدی بھیڑی آ پر تیر چلائے، تلوار چلائے، نیزے چلائے، لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی. یہاں تک کہ بتلایا جاتا ہے آپ کے حلق مبارکہ پر، آپ کی گردن مبارکہ پر ایک خراش تک نہیں آیا. کیوں؟ ارے یہ وہ مبارک حلق ہے جہاں سے نبی کا لعاب دہن اترا کرتا تھا. یہ وہ گردن ہے جس کو میرے نبی بوسہ دیا کرتے تھے. اور حسین نے یہ بھی فرمایا میدان کارزار میں ظالموں موقع دے رہا ہوں، تیر و تلوار چل رہے ہیں، امام حسین خطاب کر رہے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں برجستہ ہم حسینی ہیں حیدر، دنیا سے نہیں ڈرتے، ملتا ہے مزہ ہم کو جان و دل لٹانے میں. سرکار کے نوازوں کا احسان بھی کچھ کم نہیں، ہمیں بھی سکھا دیا تلوار چومنا. امام حسین نے یزیدی بھیڑوں سے خطاب کیا کہ اب تک تم نے جتنے شہید کیے، آخری بات پر آ رہا ہوں، اب تک تم نے جتنے شہید کیے وہ قتل انسان ہیں. علی اکبر شہید ہوئے، قتل انسان ہے. علی اصغر شہید ہوئے، قتل انسان ہے. غرض کے بیٹے بھتیجے بھانجے سب شہید ہوئے، یہ قتل انسان ہے. تمہیں موقع دے رہا ہوں، میرے نبی کا دامن تھام لو. تمہاری کامیابی کی گارنٹی میں دیتا ہوں، ضمانت میں دیتا ہوں. میں اپنا خون بہانے سے پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن تم مجھ پر حملہ نہ کرنا، کیونکہ تم مجھ پر حملہ کرو گے تو یہ قتل انسان، قتل حسین نہیں کہلائے گا بلکہ قتل اسلام کہلائے گا. پھر بھی ظالم سمجھ نہ پائے. کیوں؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یسمعون فہم لا یبصرون. ان کے کانوں پر، ان کی آنکھ پر، ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیے گئے تھے، خدا نے مہر ثبت کر دیا تھا، وہ سننے والے نہیں تھے. تو بہرحال الغرض حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تلوار رکی اس وقت جب آذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئی. اس وقت آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا اور نماز کے لیے چلے گئے حالت سجدہ میں. اور امام حسین نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ تم لاکھ مجھ پر حملہ کر لو، میری گردن کٹنے والی نہیں ہیں اس وقت تک
جب تک کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنا ماتھا نہ ٹیکوں۔ امام حسین نے یہ بھی کہہ دیا تھا جب سجدے میں چلے گئے، شمر لعین لعنتی، شمر لعین خارجی نے آپ پر تلوار سے حملہ کیا اور وزن پتھر لا کر آپ کے گردن مبارکہ پر ڈال دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہ لختہ جگر فاطمہ دل بند مرتضی جگر گوش رسول برادر حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جامع شہادت نوش فرمائے۔ اس کے بعد ان یزیدیوں نے کیا کیا؟ آپ کے حلق میں لکڑی ڈال کر ناچتے ہوئے کوفہ کی گیٹ پر لگائے تھے۔ وہی علامت ہے یہ علم۔ کیوں؟ اب منتیں فلاں فلاں جو آپ سوچتے ہیں، ایک بات بتاتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیں۔ امام حسین دین کی حقانیت، امام حسین دین کو پناہ دینے والے، امام حسین شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرنے والے، تو آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر یہ علم اٹھانے والے علاوے میں آ کر انگار سے کھیلتے ہیں نا، تب شیطان اور امام حسین ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ وہ شیطان کی حاضری آتی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے، طریقہ کار ہے کہ امام حسین کا ذکر خیر کریں، نہ وہ ماتم کا تماشا دیکھیں، نہ وہ علم کے پاس جائیں۔ اگرچہ کہ پرانے دور میں ہمارے باپ داداؤں نے اگرچہ کہ اس سے منتیں نیاز مانگی تھی، وہ الگ صورت ہے، علم نہیں تھا، آج علم عام ہو چکا ہے۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی سنوارنے اور گزارنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا